Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sana Ansari. My father name is Muhammad Taslim Ansari. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem. Amma ba'd. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو مرد ہندوستان کہتے ہیں. جب اپنا قافلہ اس عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ اس عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. محترم سامعین حضرات, سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام حضرات کو ہندوستان کی آزادی کی بہت بہت مبارکباد. یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی مشکلات کو مخالف کا سامنا کیا. یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی قربانیوں کو پیش کیا. یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے سردار بھگت سنگھ کو جب پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا. یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے تحریک بالا کوٹ چلی تھی. یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے تحریک ریشمی رومال چلی تھی. یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے تحریک خلافت چلی تھی. یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے سردار بھگت سنگھ کو جب پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تو سردار بھگت سنگھ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے تھے کہ اب بھی جس کا خون نہ کھولا خون نہیں وہ پانی ہے, کہ اب بھی جس کا خون نہ کھولا خون نہیں وہ پانی ہے, جو دیش کے کام آئے نہ بیکار کی زبانی ہے. محترم حضرات, ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں بہت سے لوگوں نے اپنے اہم رول ادا کیے ہیں. اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں تو 1857 کی جنگ آزادی میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون کی کالی کوٹری میں دھکیلا گیا اور انگریز آئے. انگریزوں نے آگے کہا کہ دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی, کہ دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی. ایک زبر ٹھنڈی بڑی شمشیر ہندوستان کی. محترم حضرات, ملک ہندوستان کو آزاد کرنے میں صرف بزرگوں کو رول نہیں بلکہ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک نے اہم رول ادا کیے ہیں. اور سب سے اہم رول ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے اور علماء کرام نے ادا کیے. 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم بدبخت انگریزوں نے جلائی اور اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی یادداشت لگاتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے علمدار سال ہیں. ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کو تختے دار پر لٹکا دیا. ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو. ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو جسموں کا تانبے سے داغا گیا. ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سفروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا گیا. ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد جس شہر میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا اس میں ایک ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی دریائے راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا تھا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا. محترم حضرات, تمام علماء پھانسی کے پھندے پر تو لٹک گئے, سب نے اپنی جانیں تو دے دی مگر انگریزوں کے سامنے